مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی نا، میں اس کو لے کے گھر پہنچی، میرا سی سیکشن ہوا تھا اور میرے پاس میرے سارے سسرالی رشتے دار موجود تھے، میرا بڑا خیال رکھا تھا انہوں نے۔ دوسرے دن جب میں گھر آئی تو میں نے ہاسپٹل سے آ کے اپنے کپڑے خود دھوئے تھے جو گندے تھے، وہ دھونے بھی مجھے ہی تھے۔ سسرالی رشتے دار بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اتنے لاڈ پیار سے لے کے جاتے ہیں، یہ بہویں بڑی بدتمیز ہوتی ہیں۔ میرا 5واں 6واں دن تھا اور ابھی میرے سٹیچز نہیں کھلے تھے اور مجھے یہ کہا جا رہا تھا کھانا بناؤ، کھانا بناؤ گی، چلو پھرو گی تو تمہارے سٹیچز کو آرام ملے گا، کھلیں گے، اتنا تم کام کرو گے اتنی جلدی تم ریکور کر پاؤ گی۔ اور مزیدار بات پتہ کیا ہے کہ اگر کبھی میں سر کو آئل لگا لیتی تھی بادام والا تو ساتھ کھڑے ہو کے دروازوں کے پاس یہ کہا جاتا تھا کتنی ایسے لگ رہا ہے ہر وقت اس کمرے سے نا سوئیاں بھوننے کی بو آ رہی ہے۔ پریگنینسی میں 9 مہینے ہر ٹائم کام کرنے کے بعد بھی میں اچھی بہو نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری ساس نے میرے لیے ناشتہ بنا کے اوپر بھیجا تھا اور میرے گھر میں اتنی سخت لڑائی پڑی تھی کہ ہم اس کو کام کروانے کے لیے لے کے آئے ہیں یا خود اس کو کھانا بنا کے کھلانے کے لیے لے کے آئے ہیں۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ اس کے بعد میرے لیے کبھی کسی نے کھانا نہیں بنایا اور بنانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم بہو ہیں اور بہوؤں کے لیے کسی کا کھانا بنانا حرام ہوتا ہے، اسپیشلی ساس کا، نندوں کا، ان رشتوں کا۔ ان ساری باتوں کو آپ نے پازیٹیو وے میں لینا، نیگیٹو وے میں نہیں لینا۔ یہ سارا کچھ جو بھی سسرال والے کرتے ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ نیل نہ ہو جائے نا، اس وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں سارا کچھ جو بھی کرتے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ میں کھانا تو بنا لیتی تھی ہاں، لیکن گرمی بہت تھی، میں پنکھے کے بغیر سوتی تھی۔ پلس پوائنٹ ایک اور تھا کہ میرا شوہر میرا ضرور ساتھ دیتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک انعام تھا کہ اور کچھ نہیں، اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، ہاں مجھے دیکھا تو میرے شوہر نے ضرور دیکھا تھا۔ مجھے کام کرتی تھی، میں اپنے نندوں کی باتیں سنتی تھی، میں دیوروں کی باتیں سنتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اچھی بہو نہیں تھی۔ اگر آپ یہاں پہ کہیں کہ ہم بیمار ہیں اور ہمارا خیال رکھا جائے تو آپ سے بڑی بے وقوف کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میری بیٹی کو کسی نے ایک دفعہ بھی صاف کیا ہو، اس کے کپڑے چینج کیا ہو، ایون اسے ایک فیڈر کا گلاس بنا کے دیا ہو۔ خیر چھوڑے ان ساری باتوں کو۔ طبیعت میں تھوڑی سستی پڑی ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا نہیں، تھوڑی دیر آرام کیا تھا، ٹیوشن والے بچے آگے، ان کو پڑھانے کے فوراً بعد میں نے سوچا اب سپیڈ کام کروں گی۔ پہلے میں نے صفائیاں کی، پھر میں نے اپنی بھنڈیاں بنانی تھی، ان کو سارا مسالہ مسولہ تیار کیا، ان کو دھو کے رکھی۔ یہ جو کھانا بنانے کا کام ہوتا ہے نا، یہ نہیں سمجھ آتا روزانہ، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہر گھر کا کہ پکایا کیا جائے۔ خیر میں نے سوچا تھا بھنڈیاں بنا لیتی ہوں، آلموسٹ میری بھنڈیاں بھی بن کے تیار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے خود شاور لینا تھا اور ریڈی ہونا تھا۔ پتہ ہے بارشیں کتنی ہو رہی ہیں آج کل، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو نہ بھولتی نہیں ہیں، تو یہ باتیں آج ایسی بیٹھی تھی، اپنا پچھلا ٹائم یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی، لہٰذا ذہن میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ پسند آئے گا، تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔